ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام اور لوکیشن کا تعارف تو آپ نے خود کرا دیا، جواب دے دیتا ہوں۔ کچھ سوال ہیں اور کچھ آپ کے شک ہیں ذہن میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی ہیں خضر علیہ السلام یا ولی ہیں، اس میں کنفیوژن ہے آپ کو۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، پرانے علماء کا ہی اختلاف چلتا آ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، مگر جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں۔ آپ کا دوسرا اعتراض یہ کہ اگر نبی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اب تک زندہ ہیں، تو یہ اب تک زندہ کیسے، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس کا جواب تو بالکل سیدھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ تو ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہی چکھنا ہے یا آپ کی نالج میں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہے۔ اب چکھنا ہے جب وقت ہوگا تب ان کی وفات ہوگی۔ اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ سارے انبیاء ہم سے پہلے وفات پا چکے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اب ایسے تو قرآن میں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مودی بھی اب تک زندہ ہے، تو یہ کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ جب وقت آئے گا وفات ہوگی اس وقت، اس میں تو اعتراض ہی سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، اب رہا یہ کہ بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ زندہ ہوتے ہیں، تو پھر خاص حضرت خضر کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ حیات ہیں، وہ حیات ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں۔ یہ بھی لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، شاید یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ جب سب نبی زندہ ہے تو خاص پرٹیکولر کسی ایک کا نام لے کر کیوں کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، باقی انبیاء نے اس آیت کے تحت ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھ لیا، واپس ان کو پھر حیات دے دی گئی، لیکن 4 نبی ایسے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، کہ جن کو ابھی ایک لمحے کے لیے بھی وفات نہیں آئی ہے۔ اسی لیے خاص ان 4 کا ذکر ہوتا ہے، جس میں سے حضرت خضر علیہ السلام زیادہ معروف ہیں لوگوں میں، تو اس لیے وہ نام زیادہ یاد رہتا ہے۔ یہ 4 نبی میں سے 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر، جو ابھی زندہ ہیں۔ زندہ سے مراد یہ کہ لمحے بھر بھی ان کو ابھی وفات نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ زندہ اور بھی نبی ہیں، لیکن ان کو لمحے بھر کے لیے وفات آ گئی۔ وفات آنے کے بعد ان کو واپس، یعنی یہ سمجھے کہ ان کی روح قبض کی گئی، پھر واپس ان کو عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قرآن کی آیت بھی سچی ہو گئی، واپس ان کی زندگی سچی ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی وہ حدیث بھی سچی ہو گئی کہ فرمایا کہ سارے نبی جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اس کی دلیل بہت مشہور حدیث، بعض مرتبہ آپ نے بہت مرتبہ علماء سنا بھی ہوگا۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام گئے تو حضرت موسیٰ کو اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز وغیرہ بھی انہوں نے پڑھی، تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، ان کو لمحے بھر کے لیے ان کی وفات، یعنی ان کو کہیں کہ لمحہ بھر کے لیے ان کو موت آئی اور پھر ان کو زندگی دے دی گئی۔ اتنا فرق ہے کہ ان 4 کو ابھی تک وفات نہیں آئی، تو اس لیے ان کو کوٹ کر کے اسپیشل کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب 2 زمین پر ہیں، جس میں سے ایک تو یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ 2 نبی زمین پر ہیں جو ابھی زندہ ہیں، اور اسی طرح 2 ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، جس میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ کبھی دوبارہ موقع پڑا انشاءاللہ تعالیٰ تو میں جو ہے وہ بیان کر دوں گا۔ باقی معتبر عالم دین یا کسی معتبر یوٹیوب چینل سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سن سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے معاملات ہوئے کہ وہ آسمانوں پر ہیں ابھی بھی اور ان کو ابھی موت نہیں آئی ہے۔ تو یہ 4 نبی ہیں، 2 زمین 2 آسمان پہ، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی انہی میں سے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وقت ہوگا اب ان کو وفات دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب زندگی کتنی رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب چاہے کسی کی وفات زندگی 5000 سال رکھی ہو تو اس میں کیا دشواری ہے؟ تو آیت تو اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہے کہ اس میں تو اس کو کوئی مطلب ٹکراؤ ہے ہی نہیں کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔
تو جب وقت آئے گا جب ہو جائے گا۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں یہی مطلب اختیار کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور ان کا مسلک بھی اعلیٰ حضرت کا یہی ہے کہ وہ نبی ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں ہر سال حج کے موقع پر حج مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں اور پھر اپنی اپنی راہوں پر رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہی آب زمزم ان کو پورے سال کفایت کرتا ہے کھانے پانی کے بدلے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج پر آتے ہیں، حج کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو اس سے پہلے ایک چیز میں واضح بھی کرنا چاہوں گا تاکہ عوام کو معلوم بھی چلے، اور جو کنفیوژن ذہن میں ہو یا ان فیوچر ہو جائے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ایک نبی کا نام بھی ہے، یعنی نام کہیں، لقب کہیں، اور اسی طریقے سے جو ایک خضر نا ایک رینک بھی ہے ولایت میں، یعنی ایک درجہ بھی ہے ولایت میں کہ اس درجے پہ پہنچنے والے ولیوں کو بھی خضر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ جہاں اپنے صوفیزم کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں جہاں بھی پڑھا ہو کہ خضر علیہ السلام یعنی خضر سے ملاقات کا واقعہ، تو اس میں بعض مرتبہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ ولی سے ملاقات کے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو خضر کی رینک پر ہوتے ہیں۔ اسے ایسا سمجھیں کہ جو پرنسپل ہوتا ہے وہ ایک رینک کے پرنسپل ہونا، اب وہ پرنسپل جو ہے وہ زید بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی شخص اس رینک پہ پہنچے گا اسے پرنسپل بھی کہا جائے گا، اور اس کا ذاتی نام بھی ایک الگ ہوگا۔ یعنی زید اگر پرنسپل ہے تو وہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک زید بھی ہے، لیکن وہ ایک رینک پہ پوزیشن پہ ہے تو وہ ایک پرنسپل بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک ولی ہے تو وہ ولی تو ہے لیکن ایک رینک بھی ہے، جس طرح غوثیت ایک رینک ہے کہ کوئی بھی یعنی جو اس مرتبے پہ پہنچتا ہے غوث کے، تو ولی کو بھی غوث بولا جاتا ہے۔ یہ بھی نام نہیں ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے ان کا غوث کا۔ تو اسی طریقے سے ابدال کا ایک رینک ہے، کچھ ولی ابدال پہ مرتبے پہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح خضر بھی ایک رینک ہے۔ تو میں اس لیے یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ بعض کتابوں میں جیسے کوئی واقعہ ایسا پڑھ لے کہ مرید نے کہا کہ جب تک ہمارے پیر خضر حیات تھے تو ہمیں خوشی ہوئی، لیکن ان کی وفات کے بعد ہمیں بہت دکھ ہوا، تو آپ سوچیں کہ خضر کی وفات کے بعد دکھ ہوا، مطلب وفات کیسے ہوئی؟ ان کی تو وفات ہوئی نہیں۔ تو جہاں اس طریقے کا واقعہ ملے ہیں تو وہاں ولایت ولی ہونا یعنی ایک رینک پہ اس ولی کا ہونا کیا ذکر ہوگا، نہ کہ نبی کا ذکر ہوگا وہاں پہ۔ تو ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں کہ جس میں آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ خضر وفات پا گئے، لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں، تو اس سے بھی آپ لوگ تھوڑا یعنی اس کنفیوژن تھوڑا دور رہیں۔ دوسرا یہ کہ پھر یہ ہر سال آتے ہیں حج کے موقع پہ آب زمزم پی کے واپس، اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی سمندروں میں، صحراؤں میں راستہ بھول جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قدرت و طاقت سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور باقی بھی عام مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء زندہ ہیں، لیکن 4 کا ذکر خاص اس لیے کیا جاتا ہے، اور حضرت خضر بھی جو ہیں وہ نبی ہیں۔ اچھا، اب ان سے ملاقات کیا ہے؟ نبی سے ملاقات ان سے پاسبل ہے یا نہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بالکل ملاقات پاسبل ہے، یعنی ممکن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ناممکن یا محال میں سے ہو۔ جو حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کرنا خواب میں بھی ممکن ہے اور بیداری میں بھی ممکن ہے، اور لوگوں نے کری بھی ہے، اور لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ وہ بعض مرتبہ مدد کے بعد بتا دیتے ہیں کہ میں خضر ہوں، بعض مرتبہ نہیں بتاتے، بعد میں کبھی پتہ چلتا ہے خواب کے ذریعے یا کسی اور ولی کامل کے ذریعے کہ آپ کی جو فلاں نے مدد کی تھی وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں کہ جہاں خضر کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ولایت والا منصب کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، کسی ولی کا اور نبی کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ باقی ملاقات ممکن ہے اور وہ نبی ہیں، اور جب وفات کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک لمحے کے لیے آیت کیونکہ قرآن پاک کی تمام سچی ہیں، تو اس کے مطابق ایک لمحے کے لیے روح قبض کی جائے گی، واپس عطا کر دی جائے گی، تو وہ بات سچی بھی ہو جائے گی، اور نبی کی حیات بھی بعد میں بالکل ویسے ہی رہے گی جیسے آج کی حیات، اور ان کو سارے مرتبے ان کے بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جس طرح وفات پاتے ہیں، انبیاء کی وفات ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اٹھنے پر بعد میں قادر نہیں ہوتے، ہماری طرح نہیں ہے، ان کے مرتبے میں فرق نہیں آتا، اس لیے انبیاء بھی زندہ اور حضرت خضر علیہ السلام تو پھر ویسے ہی
ابھی لمحے بھر بھی انہوں نے اس آیت کے تحت موت کا مزہ نہیں چکھا تو پھر وہ بھی زندہ. تو ممکن ہے کہ آپ کے سارے سوالات جو آپ نے پوچھے تھے وہ اس میں کور ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی شک شبہ ہو تو آپ دوبارہ سے سوال بھیج دیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار